اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک کی بیان فرماتے ہیں کہ ان یوم الفصل کانا میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ آخر کے دن کو یوم الفصل کہا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں اہل علم کے فصل سے مراد ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں جدا ہو جانا، اور آخرت کے دن کو یوم الفصل یعنی کہ جدائی کا دن کہا گیا ہے۔ مگر کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا دن جو ہے وہ ایک اس طرح سے بھی یوم الفصل ہے کہ ایمان اور کفر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا۔ پھر کفر میں بھی اس طرح سے جدائی آ جائے گی کہ جس کی عبادت کی جا رہی تھی اور جو لوگ ان کی عبادت کر رہے تھے ان کی بھی آپس میں جدائی کروا دی جائے گی۔ مثلا جن بتوں کو، جن شیاطین کو، جن سرکش جنات کو، جن برادریوں کو، جن پرسنالٹیز کو یہ لوگ دنیا میں فالو کیا کرتے تھے وہ بھی جدا ہو جائیں گے، اور فالو کرنے والے بھی جو ہے وہ جدا ہو جائیں گے۔ اور جو پچھلی آیات میں ان میں اللہ پاک بار بار یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں بنایا ہے، اور یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آخرت کا دن جو ہوگا وہ جدائی کا دن ہوگا اور وہ اکیلے ہو جانے کا دن ہوگا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پچھلی آیات میں نوم، نیند کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ یہ کاٹ دینے والی چیز ہے، گویا کہ جسم اور روح کا آپس میں تعلق جو ہے وہ کٹ جاتا ہے نیند کے دوران، اور نیند کا جوڑا جو ہے وہ حشر کے دن کو کہا گیا تھا۔ اور حشر کے دن کے اندر بھی کیا صفت پائی جاتی ہے کہ یہ کاٹ دینے والا دن ہے، جدائی پیدا کر دینے والا دن ہے۔ تو گویا کہ جو نیند اور حشر کا دن آپس میں جوڑا بنتے ہیں، دونوں کی ایک ہی خصوصیت ہے کہ یہ جدا کر دینے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ دنیا ہے، یہاں پہ تو اللہ پاک کی ہر نعمت سے ہر طرح کی مخلوق جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، نیک اور بد دونوں اس میں شامل ہیں۔ مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ حق کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا۔ اور پھر یوم الفصل کے ساتھ جو ہے وہ میقاتہ کا لفظ لایا گیا ہے، کہ وہ ایک مقرر دن ہے۔ میقات جو ہے جسے ہم اردو گرامر میں کہتے ہیں کہ ظرف زمان اور ظرف مکان، تو گویا کہ ایک مقررہ وقت ہے تو یہ ظرف زمان بنتا ہے، اور یہ ایک ایسا مخصوص اور خاص وقت ہے کہ جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گروہ در گروہ ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ نفخہ کا لفظ آیا ہے، سور کا پھونکا جانا، تو اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ راجہ رائے کے مطابق سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس سے پوری تباہی آ جائے گی زمین کے اوپر، اور کل مخلوق جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ پاک ساری مخلوق کو دوبارہ سے زندہ فرمائیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سور جس میں پھونکا جائے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو جتنا ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جیسے سیپ کا موتی ہوتا ہے، اس طرح کی حیت کی کوئی چیز ہوگی، مگر اس کا حجم بہت زیادہ بڑا ہوگا، اور چونکہ اس کے اندر سے آواز پیدا ہوگی تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آواز پیدا کرنے کے لیے اس چیز میں یا تو کسی تار کا ہونا ضروری ہے یا پھر سراغ کا ہونا ضروری ہے، تو گویا کہ اس کے اندر بھی کوئی ایسی کیفیت ہوگی کہ جس سے آواز پیدا ہوگی۔ اس کے بارے میں ایک حوالہ ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سور کے اندر اتنے سراغ ہوں گے جتنی اس دنیا میں روحیں آئیں گی، اور جب پھونک ماری جائے گی سور کے اندر سے تو ہر سراغ سے اس روح تک کی موت کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، یعنی کہ جتنی روحیں اتنے سراغ ہیں، تو جس سراغ سے جو ہے وہ سور کی آواز جائے گی تو گویا کہ وہ اس روح کے لیے موت لے کر جائے گی۔ بہرحال جو ایسی آیات ہوتی ہیں، جیسے آنے والی آیات کا بھی تذکرہ آئے گا کہ جس میں اللہ پاک آسمان کی کوئی خاص کیفیت بیان فرماتے ہیں، سورج چاند ستاروں کی کوئی خاص کیفیت بیان فرماتے ہیں، تو اس کو متشابہات آیات کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ آیات ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے کہ ان کی کیا سچویشن ہوگی۔ جو منظر اللہ پاک حشر کا بتاتے ہیں ہم اسے سوچ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں اور ہم اس کو ویژولائز بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں اتنی ہی بات پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے کہ جتنا حوالہ ہمیں حدیث پاک سے مل جاتا ہے یا جو بات ہماری عقل میں سمجھ آ سکتی ہے، اس سے آگے ہم بات نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کی ایگزیکٹ سور کی کیا کیفیت ہوگی اس کے بارے میں انسان کا بتانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ لیکن جہاں پہ جو لفظ لایا گیا فتأتون، پس تم آ جاؤ گے گروہ در گروہ ہو کر، آتا یاتی کا لفظ جو عربی زبان میں ہے وہ ایک اطاعت کے ساتھ آنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن انسان چاہے نہ چاہے مگر اس کو حاضری کے لیے پیش ہونا پڑے گا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت آسانی سے کسی کام کا ہو جانا، یعنی کہ اللہ پاک جو حشر کی اتنی تباہی کو بیان کرتے ہیں، اس دن کی سختی کو اتنا بیان فرماتے ہیں، تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یہ سارے کام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور تمہارا اس دن گروہوں میں آ جانا، گروپس بن کر آ جانا بہت آسان ہے۔ اور پھر افواجہ کا لفظ لایا گیا
کہ اللہ جو ہے انسانوں کو گروہوں کی صورت میں بنا دے گا۔ وہ کس قسم کے گروہ ہوں گے اس کے بارے میں ہمیں حدیث پاک سے حوالہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت تو ایسی ہوگی جو پیٹ بھرے ہوئے، لباس پہنے ہوئے، سواریوں کے اوپر سوار ہو گئے، حشر کے میدان میں شاہانہ انداز میں آئیں گے۔ ظاہری بات ہے یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے حشر کے دن کے لیے تیاریاں کی ہوں گی، محنت کی ہوں گی، تو یہ ان کی عزت کا دن ہوگا۔ دوسری طرح کے لوگ کون سے ہوں گے؟ جو پیادہ ہوں گے، پیدل چل کر جو ہے وہ حشر کے میدان میں آئیں گے۔ یہ بھی بہتر لوگ ہوں گے کہ کم سے کم اپنے قدموں میں چل کر آ رہے ہیں۔ لیکن تیسرا گروہ جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ چہروں کے بل گھسیٹ کر جو ہے وہ حشر کے میدان میں ذلت کے ساتھ لائے جائیں گے۔ اس طرح سے آج ہم دنیا میں گروپس بنا لیتے ہیں، اور اب تو واٹس ایپ کا دور ہے، گروپ ہی گروپ ہے، ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے آخرت میں یعنی کہ حشر کے دن میں بھی جو ہے وہ گروپس بنا دیے جائیں گے، اور پھر ہر انسان اپنے گروپ کے، جیسے ہمارے گروپ ایڈمن ہوتے ہیں تو اسی طرح وہاں پہ بھی ہر انسان جو ہے اپنے گروپ کے لیڈر کے ساتھ ہوگا۔ جو جس کو فالو کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ شاعروں کے پیچھے ان کے چاہنے والے ہوں گے، موسیقاروں کے پیچھے ان کے چاہنے والے ہوں گے، قاری حضرات کے پیچھے ان کے چاہنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں گے، امامت کرنے والوں کے پیچھے مقتدی ہوں گے۔ گویا کہ ہر گروپ کا ایک لیڈر ہوگا۔ یہ وہ منظر ہے جو ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو کہ تم دنیا میں کس کو فالو کر رہے ہو اور کن کے پیچھے چل رہے ہو، کیونکہ کل قیامت میں تم نے کھڑا انہی لوگوں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم کس کے ساتھ حشر والے دن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا خدا نخواستہ دوسری جماعت کے ساتھ؟ چونکہ مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ حشر کے دن میں ہر انسان اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگا، اپنے رہبر کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم نے اکابرین میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ نیکیوں میں اونچے رینک کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جب وہ جہاد فرما رہے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تو تم مجھے دشمن کے علاقوں کے اندر آخری سرحد تک لے کر جانا، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کل قیامت میں جب میں اٹھوں تو میں شہیدوں کا امام بن کر اٹھایا جاؤں۔ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی ترقیاں، اپنے رینک، اپنے درجات جو ہیں، اپنے مقام جو ہیں، وہ حشر اور آخرت کے لحاظ سے سوچا کرتے تھے کہ ہمارا یہ عمل، ہماری یہ نیکی جو ہے وہ ہمیں اس دن کہاں کس مقام پہ لا کے کھڑا کرے گی۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ جب آسمان کو کھولا جائے گا تو اس میں ہمیں دروازے نظر آئیں گے۔ یہ کون سے دروازے ہوں گے؟ تو وہ فرماتے ہیں بعض اہل علم کہ اس سے مراد فرشتوں کے وہ آنے جانے کے راستے ہیں، وہ مراد ہوں گے، یا آسمان کے وہ دروازے کہ جہاں سے مومن بندے کا رزق اترتا ہے، یا پھر آسمان کے وہ دروازے جہاں سے نیک لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اوپر آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ لیکن مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ حشر کا دن اور اس کی تباہی کا ذکر ہے تو یہاں پہ آسمان کے دروازے بنائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پہ بھی کسی قسم کی جو بھی تباہی کے آثار ہوں گے تو وہ اس صورت میں ہوں گے کہ جیسے اللہ پاک نے پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور اس کے لیے آپ نے بنینا کا لفظ استعمال کیا تھا، تعمیر کا لفظ استعمال کیا تھا۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی تعمیر کو توڑا جاتا ہے تو سب سے آسان چیز توڑنی کیا ہوتی ہے؟ اس کے دروازے توڑنے ہوتے ہیں۔ دیواروں کو توڑنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، کسی عمارت میں داخل ہونا ہو تو پہلے اس کے دروازوں کو توڑا جاتا ہے۔ تو گویا کہ آسمان کے اوپر بھی جو بھی تباہی اس دن میں آنی ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اس کی تباہی کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ دروازے ہو جائے گا، تاکہ اس کو توڑنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن بیائی ہی وہ کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 20 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور یہ پہاڑ ایک سراب بن جائیں گے۔ آیت مبارکہ میں لفظ سیرت استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آسانی کے ساتھ حرکت کرنا، بہت ہی آسانی کے ساتھ کسی چیز کا حرکت کرنا، بالکل ایسے کہ جیسے گیند جو ہے وہ خود بخود رول ہوتی جاتی ہے، گویا کہ اس طرح سے پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اور آنے والی آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی اللہ پاک دنیا کی تباہی کا ذکر کرتے ہیں کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور دریاؤں کو جو ہے وہ آگ بنا دیا جائے گا، تو جو لفظ اللہ پاک استعمال کرتے ہیں وہ اللہ پاک مجہول استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ پیسو وائس میں اللہ پاک جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیسو وائس میں بات کرنا جو ہے اس کا مطلب ہے یہ کام بہت آسانی سے کر دیا جائے گا۔ تو گویا کہ ہمارے لیے یہ سوچنا محال بات ہے کہ پہاڑ کیسے چلائے جائیں گے، مگر اللہ کے لیے یہ کام کرنا اتنا آسان ہے کہ اللہ پاک نے اس کو سیرت سے بیان کیا ہے کہ پہاڑ بڑی آسانی سے جو ہے وہ چلا دیے جائیں گے۔
مگر یہاں پہ اہل علم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی چیز جب چلے گی تو اس کے چلنے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی جگہ بھی تو چاہیے ہوگی، اور یہی ہمیں حدیث پاک سے جو منظر ملتا ہے کہ اللہ پاک ایک زمین کو بالکل فلیٹ کر دیں گے اور اس زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور بہت بڑا کر دیا جائے گا، تبھی اللہ پاک یہ کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ سراب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکا ہونا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، یعنی کہ چلے جانے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پہاڑوں کو ایسی کیفیت دے دی جائے گی کہ وہ چلتے ہوئے جو ہے وہ محسوس ہوں گے۔ ابھی تو ہم جب پہاڑوں پہ سفر کرتے ہیں تو ہماری گاڑی آگے جا رہی ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ پیچھے کی جانب جا رہے ہیں، لیکن کل قیامت میں ایسا ہوگا کہ واقعی حقیقتاً جو ہے وہ پہاڑ چلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اور جو اس کا دوسرا معنی ہے کہ سراب، کہ سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکا ہونا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ریگستانی جگہوں پہ یا وسیع میدان میں انسان دور سے دیکھتا ہے کہ سامنے شاید پانی ہے، لیکن جب وہ اس کے نزدیک جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک سراب تھا، ایک دھوکا تھا۔ اسی طریقے سے جب انسان یہ ساری تباہی دیکھے گا اس دنیا کی، تو جب وہ پیچھے مڑ کے اپنی زندگی، اپنے ماضی کو دیکھے گا تو اس کو اپنی ساری زندگی، اپنا سارا ماضی جو ہے اس کو ایک سراب لگے گا، ایک دھوکا لگے گا۔